کہا گیا بالظارینہ کہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے بھی اس کے ساتھ میں نہادن کسی ایک کو بھی، یعنی وہ جو جادو سیکھتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ والا جادو تھا یہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے، یعنی ان کے تعلقات کو خراب کیا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ بالظارینہ لفظ جو ہے وہ ضرر رساں مضر صحت ہم اردو میں بولتے ہیں کہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں چاہتے تو کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا علاج کیا تھا۔ یہ نیکسٹ پیج میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے جو کہ ہمارا کہ علامات اور بلاکس والے میننگز کا ہے، اسے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اور نیکسٹ ہے ہمارا اللہ بِإِذْنِ اللہ، یعنی ہماری وہی آیت آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ بِإِذْن اذن ربی، اذن عام یعنی اجازت کے لیے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ کچھ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، ما جو یضرہم انہیں نقصان دیتا ہے، ولا ینفعہم اور نہیں دفع دیتا انہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جان چکے ہیں کہ لمن اشترا البتہ جو بھی اس جادو کو خریدے یعنی سیکھے گا، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاقن کوئی حصہ۔ خلاقن اسپیسیفک عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس اور اس کا مطلب ہے کوئی حصہ۔ یتعلمون ہم پہلی لائن میں پڑھ چکے ہیں، علم، تعلیم، تعلم اور معلم۔ یضرہم ضرر رساں مضر صحت، ینفعہم نفع بخش، منافع خور اور منفعت، اشترا بیع و اشترا مشتری ہوشیار، بارش یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربک میں بھی انہی ورڈز میں انہی میننگز میں استعمال ہوگا۔ الآخرۃ یوم آخرت، اخروی زندگی، انفسہم نفس، نظام تنفس اور نفسا نفسی، یعنی ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا بیسا اور البتہ برا ہے جو معاشرو جو انہوں نے بیچ ڈالا، یعنی جو اپنے ایمان کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں زیادہ تر ورڈز ہمارے پاس بلیک ہیں اور بلیک ورڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ اردو کے ورڈز ہیں، اور بلو ورڈز ہمیں یہ بات ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ وہ ورڈز ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ جادو والا سارا قصہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کسی پہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ شیاطین اور جنات کی طرف سے ایک ہوتا ہے، تو انسان کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے ذریعے سے انہیں دم کیا، تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے کہ ہم اسی طریقوں کو اختیار کریں۔ قرآن پاک کی آخری صورتیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے لیے، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے نازل کی تھیں، جو کہ فرشتے نے دم کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کیا۔ تو اگر ہمیں بھی قرآن و حدیث قرآن و حدیث کو ہی اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ گے تو ایسے ہو جائے گا، فلاں پیر کے پاس، فلاں فقیر کے پاس، یہ سارے ہمارے ایمان اور تقدس کی پامالی ہے۔ اگر ان صورتوں اور قرآنی احکامات اور حدیث پہ عمل کرنے سے وہ جادو ختم نہیں ہوتا تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پہ آزمائش ہے، اور اگر ہم اس پہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بہت بڑا اجر پائیں گے، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگرچہ بے شک آمنوا وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے پوری آیت، اتنی لمبی آیت کے بعد، کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور تقوی اختیار کرتے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اپنے معاملات میں ڈر کر پیش رفت کرتے، واتقوا تقوی اور متقی سے ہے، لَمَثُوبَةٌ البتہ وہ ثواب، من عند اللہ تو اللہ کی طرف سے ملتا انہیں، یعنی اگر وہ ایمان بھی لے آتے اور تقوی بھی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی، تو البتہ وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا خیرٌ کہیں بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ اندہ لفظ ہم بولتے ہیں اند اللہ، اند النصرت، اند الطلب، تقولو قول، قائل، مقولہ اور اقوال زرعی،
ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں رائنا، رعایت. ہاں جی، لو کانو یعلمون، یعنی یہاں پہ آخری آیت میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ان کے حصے میں تھا وہ کہیں زیادہ بہتر تھا. کاش وہ جانتے، کاش وہ اس کی اہمیت کو جانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی آیت سے ریلیٹڈ ہم ضرور یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بے راہ روی سے بچائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات میں صبر اور ضبط کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث سے اس کے ہمیں حل ڈھونڈنے کی اور حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.